السلام علیکم، ایمان ورکز ہیئر اگین۔ ان تصاویر کو دیکھ کر آپ سب سمجھ گئے ہوں گے کہ ہمارا آج کا موضوع کیا ہے، اور یقیناً ہم سب کے ذہن میں یہ سوال گردش کرتے ہیں کہ وائی پیپل گو مسنگ ان بلوچستان، وین ول بلوچستان پراسپر؟ بلوچستان کے حالات ایسے کیوں ہیں؟ بلوچستان میں خوشحالی کب آئے گی؟ بلوچستان کے لوگ لاپتہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ کیا وجوہات ہیں؟ کیا مقاصد ہیں؟ اور کون ہے ان سب کے پیچھے؟ ان تمام معاملات پر بات کرنے سے پہلے ہمیں بلوچستان کی تاریخ کو سمجھنا ہوگا کہ بلوچستان کے لوگ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں، پاکستان کا حصہ کیسے بنے، اور آج بلوچستان کے یہ حالات کیوں ہیں۔ بلوچستان دنیا کے ان خطوں میں شامل ہے جہاں سے دنیا کی ابتدائی تہذیبوں کا آغاز ہوا۔ اس کی تاریخ بابل اور مصر کی تہذیبوں سے بھی پرانی ہے۔ تقریباً 9000 برس قبل کوئٹہ کے قریب مہر گڑھ کا شہر بسایا گیا۔ یہ اس دور کا دنیا کا سب سے بڑا شہر تھا جس کی آبادی 20,000 تک تھی۔ اس شہر کے کچھ دھندلے آثار آج بھی موجود ہیں۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ جب یہ شہر اجڑ گیا تو مہر گڑھ کے لوگ ہی پنجاب اور سندھ کے علاقوں میں منتقل ہو گئے۔ انہوں نے ہی انڈس ویلی سویلائزیشن کی بنیاد رکھی۔ ہڑپہ اور موئنجو دڑو جیسے عظیم شہر بسانے والوں میں یہاں سے جانے والے لوگ بھی شامل تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ بلوچ کمیونٹی، جس کے نام پر اس خطے کا نام ہے بلوچستان ہے، یہ لوگ کون ہیں اور اس علاقے میں کہاں سے آئے؟ میر احمد یار خان، جو کہ ریاست کلات کے آخری حکمران تھے، انہوں نے اپنی کتاب ان سائیڈ بلوچستان میں بلوچ لیجنڈز کو تفصیل سے لکھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ بلوچ بنی اسرائیل کے بزرگ پیغمبر حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اور ان کے آباء و اجداد شام سے بلوچستان آئے تھے، یعنی ان کا اوریجن وہ خطہ ہے جہاں آج سیریا ہے۔ بلوچ قبائل کی روایات کے مطابق شام سے ہجرت کرنے کی وجہ خشک سالی تھی، کسی وقت بزرگوں نے طے کیا اور قبیلے کے قبیلے اٹھ کر اس طرف مشرق کو چل پڑے، ایک ایسے خطے کی تلاش میں جہاں پانی اور سبزہ کھلا دستیاب ہو۔ اب سوال یہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کا حصہ کیسے بنا؟ ہمیں لگتا ہے کہ پاکستان جب آزاد ہوا ان تمام موجودہ اسٹیٹس کے ساتھ آزاد ہوا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بلوچستان ان میں شامل نہیں تھا۔ بلوچستان ایک پروونسلی اسٹیٹ تھا جو کہ 4 پروونسلی اسٹیٹس کہلاتی تھی، جس میں لسبیلا، خاران، مکران اور کلات شامل تھے، اور ان چاروں کو یا تو بھارت یا پھر پاکستان میں شامل ہونے یا آزاد رہنے کا موقع دیا گیا۔ تو خاران، لسبیلا، مکران نے پاکستان کے ساتھ شامل ہونے کو ترجیح دی، لیکن کلات نے آزاد رہنے کا فیصلہ کیا۔ کلات کی سربراہی میر احمد یار خان کر رہے تھے، جو کہ اکتوبر سن 1947 میں کراچی کا دورہ کرتے ہیں، جس میں صرف بلوچ کمیونٹی ان کا استقبال کرتی ہے، لیکن ریاست کی طرف سے کوئی بھی ڈیلیگیشن وہاں موجود نہیں ہوتی۔ اس سے ان کو لگتا ہے کہ شاید آفیشلی مجھے ریکگنائز نہیں کیا جا رہا ہے کہ میں ایک آزاد ریاست کا سربراہ ہوں۔ یہ وہ وزٹ ہے جس میں جناح صاحب خان صاحب کو کہتے ہیں کہ آپ پاکستان میں فارملی طور پر شامل ہو جائیں، جس سے وہ انکار کرتے ہیں اور انسیکیور ہو جاتے ہیں، اور اسی انسیکیورٹی میں برٹش فورس سے سیکیورٹی اور فورس مانگتے ہیں جو کہ انہیں نہیں ملتی، اور اس کے بعد وہی ہوتا ہے جس کا خان کلات کو ڈر تھا، یعنی مارچ 1948 میں پاکستان کی طرف سے آپریشن کیا جاتا ہے پسنی، جیونی اور تربت کے علاقوں میں۔ یہ تمام صورتحال دیکھتے ہوئے خان کلات نے یہی درست سمجھا کہ مزید ریزسٹ کریں اور اپنے ریسورسز کو ضائع کریں، بہتر ہے کہ وہ فارملی طور پر پاکستان کا حصہ بن جائیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ وہاں جو آزادی کی آوازیں تھیں وہ ختم ہو گئی۔ پرنس کریم، جو کہ خان کلات کے اپنے بھائی تھے، ان کی قیادت میں پہلی انسرجنسیز کا آغاز 1948 میں ہو گیا، جن میں ان کے ساتھ 700 جنگجو موجود تھے۔ ان کو ایلیمینیٹ کیا گیا، قتل کیا گیا۔ دوسری ویو 1959 کے بعد شروع ہوتی ہے، جب خان کلات کو اریسٹ کیا گیا تو نواب نوروز خان اور ان کے ساتھیوں نے ریبیلین کریٹ کر دیا۔ وہ پہاڑوں پر چلے گئے، لیکن ایوب خان صاحب نے انہیں پیغام پہنچایا کہ آپ پہاڑوں سے اتریں۔ قرآن پر حلف لیا گیا مگر بات چیت نہ کی گئی۔ نواب نوروز خان، ان کے بیٹے اور ساتھیوں کی گرفتاری ہو گئی۔ ان کے ساتھیوں اور بیٹے کو پھانسی لگا دی گئی، اور حیدرآباد جیل میں ان کو اتنی دیر تک رکھا گیا کہ ضعیف العمری میں ان کی ڈیتھ بھی جیل میں ہوئی۔ پھر 1962 میں نواب شیر محمد مری کی قیادت میں ایک موومنٹ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس موومنٹ کا نام پراری موومنٹ تھا۔ یہ بھی ایک عام ریبیلین تھا پاکستان کی ریاست کے خلاف، جو کہ 7 سے 8 سال تک جاری رہا۔ 1971 میں مشرقی پاکستان ہم سے الگ ہو جاتا ہے۔ 1973 میں بلوچستان میں ایک نئی قیادت سامنے آتی ہے، اور امید یہ ہوتی ہے کہ شاید اب مذاکرات طے پا جائیں اور حالات نارمل ہو جائیں۔
لیکن ایسا نہیں ہوا، کیونکہ سردار عطا اللہ مینگل سی ایم بلوچستان اور گورنر بلوچستان دونوں کو ان کے عہدوں سے جبری طور پر ہٹا دیا جاتا ہے، جس کے بعد پھر احتجاج شروع ہو گئے۔ اس کے بعد ہم نے نواب اکبر بگٹی کو بھی ان تمام صورتحال میں انٹر ہوتے ہوئے دیکھا، جب ان کو گورنر لگایا بلوچستان کا، لیکن اگلے ہی سال انہوں نے بھی اپنی پوزیشن سے ریزائن کر دیا۔ پھر بھٹو صاحب نے ملٹری آپریشن کا آغاز کیا۔ بلوچستان میں معاملات جب ہاتھ سے نکلنا شروع ہوئے، یہ وہی دور تھا جب جبری گمشدگیوں کا آغاز ہوا۔ پہلی جبری گمشدگی میں سردار اسد اللہ مینگل کا نام آتا ہے، اور یہ کلیم کیا جاتا ہے کہ آج تک یہ نہیں معلوم کہ انہیں قتل کر دیا گیا، ان کی لاش کہیں دفنائی بھی گئی یا نہیں، ان کے لواحقین کو اطلاع دی گئی یا نہیں۔ اس کے بعد آگے چل کر جو نام آئے ہیں 2001 میں، علی اصغر مینگل، ان پر بھی آج تک کوئی انفارمیشن سامنے نہیں آئی۔ اسی طرح ایک فیملی جو کہ کمبرانیز کے حوالے سے ہے، زین کمبرانی اور سلیمان کمبرانی، جولائی 2015 میں انہیں اٹھایا گیا، اور اسی فیملی سے بعد میں ہم نے دیکھا کہ محمد حسان کمبرانی اور حزب اللہ کمبرانی 2020 میں لاپتہ ہوئے۔ ان تمام حالات کی وجہ سے کوئی منصوبہ بلوچستان میں کامیاب نہ ہو سکا۔ وہاں صاف پینے کا پانی میسر نہیں، بچوں کو تعلیم نہ مل سکی، پاورٹی ایلیویشن نہیں ہو سکی۔ اس کا کوئی سولیوشن؟ ہاں، اگر آپ سیاسی طور پر سیاسی معاملات کو حل نہیں کریں گے اور آپ یہ سوچ رکھیں گے کہ آپ کے ہاتھ میں بندوق ہے اور آپ ہر مسئلے کا حل اس بندوق کی زور پر نکالیں گے، تو اس سے پھر یہی ہوگا جو 70-80 سالوں سے ہوتا آ رہا ہے۔ سب سے پہلے وہاں ایک سیاسی نظام کو لانا پڑے گا۔ وہاں پر کوئی ایسی بلدیاتی حکومت کا نظام موجود نہیں ہے جو کہ عام بلوچ کے مسائل کو حل کر سکیں، لہٰذا اس کے بغیر ممکن نہیں کہ آپ سیاسی مسائل کا حل تلاش کریں صرف اپنی فورس کا استعمال کر کے۔ دوسری چیز، بارڈر سیکیورٹیز کو بہتر بنایا جائے، اور آپ جو اپنی فورس کی زور پر معاملات طے کرنے کی کوشش میں ہیں تو اسے پیچھے چھوڑنا ہوگا، تاکہ وہ لوگ اعتماد کر سکیں دوبارہ سے، کیونکہ جب بھی وہ دھرنا دیتے ہیں ان کی کوئی بات نہیں سنی جاتی۔ وہ فیملیز جو اپنے لواحقین کی لاشیں وصول کر چکے ہیں، آگے بڑھ کر ان کے ساتھ کمپنسیٹ کیا جائے، ان کے بچوں کو روزگار فراہم کیا جائے، تعلیم دی جائے۔ وہاں پر پولیٹیکل مینیپولیشن بھی روکنی پڑے گی۔ اس کے علاوہ بلوچستان کا جو شیئر ہے ریسورسز میں وہ دینا پڑے گا۔ آئل اینڈ گیس کی جو کمپنیز ہیں ان کا ڈیو شیئر ان کو دینا پڑے گا۔ اس گیس اینڈ آئل کو ہم لاہور، کراچی، اسلام آباد بیٹھ کر انجوائے کر رہے ہیں، انہیں بھی ان کا حق دینا پڑے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں وہاں پیس آئے، وہاں ڈیولپمنٹ ہو، تو آپ کو ان تمام پوائنٹس پر کام کرنا پڑے گا۔ یہ کیے بغیر آپ کسی پر الزام تراشی کریں اور جبری گمشدگیوں کا سلسلہ جاری رکھیں، فورسز کی زور پر معاملات طے کرنے کی کوشش کریں، تو یہ ناممکن ہے۔ طاقت ان مسائل کا حل نہ پہلے تھا، نہ آج ہے اور نہ آئندہ ہوگا۔ جبری طور پر دنیا کے کسی بھی کونے میں امن قائم نہیں کیا جا سکتا۔